انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو فوراً دل میں بے چینی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب دروازے بند ہو گئے ہوں، لیکن یہی وقت ہے جب یہ آیت ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں حالات بدل سکتا ہے۔ جو تکلیف آج ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے، جو بند راستہ ہے اللہ چاہے تو وہ سب سے بڑی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ آیت دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے اور یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ وہ ہے جو مٹی میں سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ جب تم آزمائش میں ہو تو یہ یاد رکھو یہ درد عارضی ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہی سننے والا ہے، وہی سمجھنے والا ہے اور وہی ایسا ہے جو جواب بھی دیتا ہے۔ انسان سے کہو تو یا تو وہ تھک جائے گا یا بھول جائے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی تھکتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے دل کے ہر درد سے واقف ہے تو پھر ہم کم گلہ کرتے ہیں اور زیادہ دعا کرتے ہیں، کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال اللہ کے علم سے چھپا نہیں۔ اگر ہم بیمار ہوں تو یہ سمجھیں
کہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غم یا فکر ہو تو جان لیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی تھکن یا مشقت سے گزریں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر تکلیف اللہ کی نظر میں ہے اور یہ مجھے پاک کر رہی ہے، تو پھر غم اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس انسان کو صبر، سکون اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہر بیماری، ہر فکر اور ہر غم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ زندگی میں جب خوشی ملتی ہے تو دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ مگر ایمان والے کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دونوں حال اس ایک رب کے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آزمائش میں رب ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ سنوارنے کے لیے ڈالتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے صبر کو بڑھانے کے لیے حالات سخت کر دیتا ہے، کبھی ہمیں دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور کبھی وہ ہماری دعاؤں کو روک کر ہمیں بہتر کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پریشانی میں اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دنیا کے وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے اندر یہ یقین راسخ کرتی ہے کہ اللہ کافی ہے، صرف وہی ہمارا ولی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، جس کے لیے نہ کوئی واسطہ چاہیے، نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی شرط۔ جو دل سے پکارو سن لیتا ہے، جو اخلاص سے مانگو عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اپنے دل کو پرکھو، کیا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو پلٹ آؤ، کیونکہ سچا ولی اور مددگار صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ جب ہم امتحان، بیماری، مالی تنگی یا رشتوں کے دباؤ میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں بھی یہی یاد رکھنا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔ اسباب کو اختیار کرو لیکن یقین اللہ پر رکھو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی مایوسی نہیں گھیر سکتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فیصلہ کرنے والا، دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر
ہمیں لوگوں یا دنیاوی طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ دل سے کہنا چاہیے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آپ ٹوٹ چکے ہوں، راستے بند لگیں اور دل مایوس ہو جائے تو بس ایک بات دل میں بیٹھا لیں، آپ کا رب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک لے آیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دیا۔ آپ کا اور ان تمام انبیاء کا رب ایک ہی ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے، نہ ہی اس کی رحمت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اگر اس نے ان عظیم بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا تو انہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر نوازا بھی۔ یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو ہمارے دل سے قریب ہو، کبھی رشتے سے، کبھی خواب سے، کبھی روزی سے، اور کبھی اپنی چاہت سے، کیونکہ جہاں دل جڑتا ہے وہیں سے صبر کا امتحان بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ اپنی چاہت پر قائم ہے یا اپنے رب پر۔ کیا وہ چیز کی محبت میں رب کو بھول جائے گا، یا چیز چلی بھی جائے تو رب سے جڑا رہے گا۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا، ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔
اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو، تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کے خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں سامنے دہاڑ رہی ہوں، کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے، میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب اندھیرے کونے میں جلتی ہے، وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو،
آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ یہ یقین کہ اللہ راستہ بنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن تھا۔ ظاہری آنکھ کہتی تھی سب ختم، مگر دل کہتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، راستہ بن گیا۔ معجزہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں تھا، یہ آج بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہیں۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دل چاہتا ہے بس ایک نگاہ اوپر اٹھائی جائے اور زبان خاموش رہے، کیونکہ نگاہوں کی دعا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان صرف نیلا پردہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور موجودگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب وہاں ہے جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، تمہارے سوال سمجھتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ اس لیے جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یقین رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے دیکھنے کا جواب وہاں سے ضرور آتا ہے۔